بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلاۃ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سلام. حضرات محترم، میرے پاس زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے. میں بالکل مختصر سے وقت میں ایک دو مختصر سی باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. بزرگان محترم، اللہ کی کاریگری کا شاہکار اعظم ہے جسے کہتے ہیں کربلا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا میں جتنے بھی کریکٹر تھے، جتنے بھی کردار تھے، وہ تمام کے تمام خود خداوند عالم بیٹھ کر متعین کر رہا تھا. جسے بیٹے کا کردار دیا اس نے بیٹے کا حق ادا کر کے دکھایا. جسے معاشقی کا کردار دیا اس نے معاشقی کا حق ادا کر کے دکھایا. جس کے سپرد بہن کا کردار تھا اس نے وہ حق ادا کیا کہ دنیا میں پھر ایسا بہن کا کردار کوئی ادا کر سکتا ہی نہیں. انسانیت کے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سب کے سب فاطمہ کے لال نے کربلا میں جمع کر دیے. جتنے بھی طبقات انسانیت ہیں، میں انسانیت کے طبقات میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے. کربلا میں جتنے بھی طبقے ہو سکتے تھے وہ فاطمہ کے لال نے قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے سب جمع کر دی. دنیا کا
بے مثل ہیرو ہے جسے حسین کہتے ہیں. بے مثالی حسین پہ ختم ہے. بے ایمان سے بتائیے گا، اگر میں بے مثالیاں جمع کرتا رہوں تو وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے بہت دور جانا ہے. کیونکہ ایک نوجوان شہید کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، اور مجھے اس سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. وہ بڑی پیار اور محبت سے مجالس میں شرکت فرمایا کرتا تھا. اس لیے میں یہاں حاضری کو بھی واجب سمجھتا ہوں. وقت نہیں ہے، تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا ہوں. کیوں بھائی ایمان سے بتائیے گا، دنیا میں جتنے خدا مانے گئے ان تمام خداؤں میں حسین کا خدا بے مثل ہے یا نہیں؟ دنیا کے رسولوں میں حسین کا رسول بے مثل ہے یا نہیں؟ دنیا کے اماموں میں حسین کا امام بے مثل ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ دنیا جہان کے ناناؤں میں حسین کا نانا بے مثل. دنیا کے باپوں میں حسین کا باپ بے مثل. دنیا کی ماؤں میں حسین کی ماں بے مثل. ٹھیک ہے، دنیا کے بیٹوں میں حسین کے بیٹے بے مثل. دنیا کے دوستوں میں حسین کے دوست بے مثل. دنیا کے بہنوں میں حسین کی بہن بے مثل. دنیا کی بیٹیوں میں حسین کی بیٹی بے مثل. دنیا کے بیماروں میں حسین کا بیمار بے مثل. دنیا کے علمداروں میں حسین کا علمدار بے مثل ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں میرے محترم سامعین، بے مثل کہتے کسے ہیں؟ حقیقی بے مثل اسے کہتے ہیں جس کی نہ سچی مثل ہو نہ جھوٹی مثل. دیکھیے، نہ سچی مثل نہ جھوٹی مثل. ارے بھائی، دنیا کے جتنے نبی آئے سچے نبی، اس کے مقابلے میں جھوٹے نبی آئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بے مثالی کا قانون نبیوں پہ ٹوٹ گیا. دنیا کے جتنے امام کہلائے ان کے مقابلے میں جھوٹے امام آئے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ بے مثالی کا قانون یہاں بھی ٹوٹ گیا. مولانا گلفام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، فاضل ہیں. میں ان سے معذرت کے ساتھ ایک رندانہ بات کرنا چاہتا ہوں. خدا سے بڑا بے مثل تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا؟ لیکن مجھے بتائیے، اس کی بے مثالی کے مقابلے میں جھوٹے خدا دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ نمرود آیا، شداد آیا، فرعون آیا، یعنی بے مثل خدا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بھی جھوٹے خدا آئے. حسین وہ بے مثل ہے کہ آج تک کوئی جھوٹا حسین بھی پیدا نہ ہو. بزرگان گرامی، کیا کروں، مجبور ہوں، بہت محدود وقت ہے میرے پاس، میں تفصیل میں جا نہیں سکتا. بے مثل اور اولی العزم پیغمبر ہے
حضرت ابراہیم توجہ چاہتا، اولی العزم پیغمبر، اسی کا بیٹا ہے اسماعیل، باپ اولی العزم، بیٹا اولی العزم، وہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم، توجہ چاہتا۔ یہ میں موازنہ نہیں کر رہا، میری مجال ہے، ان معصوموں کی منزل اتنی بلند ہے 14 کی کہ یہ مثالوں کا وزن بھی برداشت نہیں کرتے۔ توجہ چاہتا عزیزان محترم، لیکن بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، کیا کروں میں، بات بن نہیں سکتی جب تک معصومین کے لیے میں معصوم مثالیں نہ لاؤں۔ باپ معصوم، بیٹا معصوم، خواب میں دیکھا تھا، صرف خواب میں، کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹے سے یہ پوچھا تھا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ نبی بیٹا تھا، معصوم بیٹا تھا، سمجھ گئے؟ جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہ ابراہیم کے بیٹے کا جواب ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر تشریف رکھتے ہیں، گود میں کربلا کا شہنشاہ بچپنے کے عالم میں بیٹھا ہے، نواسے کا ماتھا چوم کر مسکرا کے پیغمبر سب کو سنا کر کہتے ہیں کہ بیٹا اسلام کی بقا کے لیے تجھے ان مشکلات سے گزرنا ہوگا، ساری تفصیل بیان کی پیغمبر نے، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، تیرا کیا خیال ہے؟ اب اسماعیل کا جواب بھی یاد رکھیے گا، بھئی یہ سننا تھا کہ فاطمہ کا لال معصوم انگڑائی لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا، اور نانا کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا نانا کیا بات کی آپ نے، وقت تو آنے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، نانا آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں۔ اسماعیل کا جواب یاد ہے، صبر کرنے والا پائیں گے، حسین کا جواب شکر کرنے والا پائیں گے۔ یاد رکھیے صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، جس چیز کو نبی مصیبت سمجھ رہے تھے اسے فاطمہ کا لال نعمت سمجھ کر سینے سے لگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس نے شکر کیا اور قیامت تک کے مومنین کو تحفے میں سجدہ شکر دے کے چلا گیا۔ عزیزو، بزرگوں، چونکہ نوجوان تھا مرحوم جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں یہیں سے بات کا رخ بدل دیتا ہوں۔ ابراہیم نے بوڑھا باپ تھا، منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، کمر ہمت کس کے باندھی، بیٹے کو لے کر چلے، لیکن اس کی ماں کو نہیں بتلایا میں کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ نبی ہونا اپنی بات، اپنی الگ جگہ ہے، لیکن باپ بھی تھا، باپ ہونے کے تقاضے الگ ہیں۔ سارے رستے کبھی اسماعیل کو روک کر ماتھا چوما، کبھی گلے سے لگایا، کبھی سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے سارے رستے چلے آئے، اور جب منزل پر پہنچے یہ نہیں ہے کہ ایک دم لٹا دیا ہو، نہیں، پہلے اپنی ابا اتاری، ابا سے زمین کو صاف کیا، آخر میرا بیٹا ہے، اسے کوئی کنکر نہ لگ جائے، اسے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، پھر بھی بیٹے کو نہیں لٹایا، ابا کی 3-4 تہیں کی،
हवा बिछा दी ताकि जमीन सख्त न मालूम हो। फिर भी फतवा जाने क्या ख्याल आया, आंखों पे पट्टी बन गई, बेटे के हाथ पांव बन गए, गले पर छुरी रख दी, अल्लाह अकबर कहकर छुरी चला दी, रगे गर्दन कटती हुई महसूस हुई। जहन में आया कि बेटा ज़िबा हो गया। पट्टी हटी तो देखा बेटा मुस्कुरा रहा था, दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। कोई हम आप जैसा गुनाहगार होता बड़ा खुश होता, या अल्लाह शुक्र है तूने मेरे जवान बेटे को बचा लिया। लेकिन वो खलील खुदा था, पूरा जिस्म थर 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 कांपने लग गया। अल्लाह से कहा, या अल्लाह क्या मेरे खुलूस में कोई कमी नजर आई? क्या मैंने अपना किरदार सही तरीके से नहीं निभा के दिखाया? अल्लाह ने कहा, नहीं इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया, लेकिन हम तेरे बेटे को सिर्फ इसलिए बचाए लेते हैं कि अभी इसकी मां में इतना दमखम नहीं पैदा हुआ कि जवान बेटे को एड़ियां रगड़ता हुआ देखे। हम तेरी कुर्बानी को उधार रखते हैं, तेरी नस्ल के किसी फर्द से वसूल करेंगे। और इब्राहिम, अभी वो माएं पैदा होंगी जो सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठकर दुआ मांगेंगी, या अल्लाह पहले मेरे बेटे की लाश, या अल्लाह पहले मेरे बेटे की कुर्बानी को। और देख इब्राहिम, ये जो तूने गर्दन पर छुरी फेरते वक्त कहा था ना, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह के साथ साथ अकबर को याद रखना और वादा कर तू भी आ जाना मैदान में, और अपनी आंखों से देखना, ना आंखों पे पट्टी होगी, ना बेटे के हाथ पांव बंधे होंगे। देख लेना कि बूढ़ा बाप जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल कैसे खाए। अजीजान मोहतरम, बयान मेरा सिमट गया। नस्ल खलील करबला पहुंच गई। अब फख्रे खलील, फख्रे ज़बी शहजादा अली अकबर को हुक्म देता है, बेटा हम हुक्म देते हैं जाओ मैदान में, ये हमारा हुक्म है। फरमा बरदार बेटे ने बेख्तियार रकाबों में कदम रख दिया। कहा बेटा इस तरह गया तो क्या लुत्फ आया, इस तरह नहीं जाना, जा पहले मां को सलाम कर, बहनों से रुखसत। चले अली अकबर खैमे की तरफ। ज्यादा मसाइल मैंने नहीं पढ़ना, तबर्रुकन सिर्फ उस जवान के ईसाले सवाब के लिए दो जुमले कहता हूं। जैसे ही खैमे में अकबर ने कदम रखा, अल्लाह ने जन्नत में आवाज दी, इस्माइल की मां हाजरा, हिम्मत है तो ये मंजर भी देख। खुदा की कसम, हाजरा ने आंखों पे हाथ रख लिया जब ये मंजर देखा कि जवान बेटे ने मां को सलाम किया। मां ने जवाब तो दिया मगर मुंह मोड़ लिया। बेटे इधर से आकर कहा, मां मुंह क्यों मोड़ रही है? मां ने उधर मुंह मोड़ लिया, दोनों हाथ कदमों पे रखकर कहते हैं, मां नाराज है? कहा बेटा नाराज तो नहीं हूं। अम्मा मुंह क्यों मोड़ लेती है? कि बेटा ये मैं क्या देख रही हूं, अभी तक तो जिंदा। देख बेटा, मैंने मन्नत मानी है, तेरे सेहरे की नहीं, तेरी शादी की नहीं, तेरे ब्याह की नहीं, 4 रकात नमाज शुक्राना पढ़ूंगी जब तेरी लाश मेरे सामने। अम्मा मैं तो रुखसत होने के लिए आया हूं। कहा बेटा अगर रुखसत ही होना है तो मुझसे रुखसत ना हो, जिसने 18 साल तक पाला है, 18 साल तक, जाओ उसकी खिदमत में जाओ। और ये सुनकर जैसे ही फूफी के खैमे की तरफ चले, बिस्मिल्लाह कह के हुसैन भी खैमे में दाखिल हुए और आवाज देकर कहा, बहन आज हम सुनेंगे मां बेटी में क्या बातें होती, आज हम सुनेंगे। वो आलिमा गैर मुअल्लिमा बीवी थी। मेरी माओ बहनों के लिए एक फिक्रा है और आप सब के लिए भी ये फिक्रा मैं नजर कर रहा हूं। जैसे ही फूफी ने आता हुआ देखा अकबर को और पीछे पीछे हुसैन इब्ने अली को, अपने भाई को, एकदम कहती हैं, भैया मैं समझ गई ये अकबर क्यों आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं, क्या औनो मोहम्मद का सदका देकर इसके सर से मौत की बला टल नहीं सकती? खुदा की कसम ये सुनना था। जल्दी से शहजादा फूफी के कदमों में गिर गया फूफी के कदमों में। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं की,
میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اکبر کی عقل پر کائنات کی جوانوں کی عقلیں قربان ہو جائیں. پھوپھی کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا، اس کا جائزہ لے کر ایک دم پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے پھوپھی اماں میں صرف آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے میرا. کہا بیٹا ساری زندگی گزر گئی میری ترستے ترستے، تو کوئی تو سوال مجھ سے بھی کرے. کہ اماں میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہا بیٹا کجا تیری دادی کجا میں تیری دادی کے خاک پا. اچھا یہ بات ہے، آپ خاک پا دادی افضل ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا ماں پھر بات سن، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، میں ہوں تیرا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر. میری شہزادی نے بازو پہ ناز علی دم کیا، سورہ حمد کی تلاوت کی، سیدھا لے کر کہاں؟ بہنوں کے خیمے میں. کسی بہن نے ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے گلا چوما، کسی نے سینہ چوما، کسی نے ابا کا دامن چوما. ایک نحیف سی آواز آئی، بھیا علی اکبر میں سینے تک نہیں پہنچ سکتی، اگر تو اجازت دے میں تیرے پاؤں چوم لوں. شہزادے نے جھک کر اپنی بہن کو سینے سے لگایا اور یہ کہہ کر جیسے ہی شہزادہ رخصت ہو کے نکلنے لگا، ایسا منظر آ گیا کہ حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا. ایک کانپتی ہوئی آواز آئی، اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیمار بھائی کمر پکڑے، بستر بیماری سے اٹھا چلا آ رہا کہ اکبر تیرا سفر ختم ہو گیا، اکبر میرا سفر شروع ہو رہا ہے، میرے حق میں دعا کرنا اکبر. حسین ابن علی نے مرج البحرین کے موتی کو صدف زین پہ رکھ دیا اور بیان ختم ہو گیا میرا. جو رخصت کے بعد اکبر کا گھوڑا بڑھتا گیا. علامہ علی نقی صاحب علیہ اللہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ باپ بیٹے کا یہ رشتہ ہوتا ہے کہ امام وقت رخصت کر دینے کے بعد بھی جو اکبر کا گھوڑا بڑھتا گیا، حسین کے قدم بے اختیار اٹھے. گھوڑا تیز ہوتا گیا، حسین کے قدم بھی تیز ہوتے گئے. دور جا کر اکبر نے دیکھا کون آ رہا ہے میرے پیچھے، مڑ کے دیکھا بابا. کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے تو رخصت کر دیا. لو اولاد والو ایک جملہ سن. حسین ابن علی نے ٹھنڈی آب بھر کر صرف اتنا کہا، اکبر اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، تیرا کوئی اکبر ہوتا پھر میں تجھ سے پوچھتا. اچھا اکبر جہاں جہاں رہنا پلٹ پلٹ کر مجھے اپنی شکل دکھاتے رہنا. اور یہ کہہ کر فاطمہ کا لال ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا. اکبر گھوڑے پر تھے، حسین ٹیلے پر تھے. فضا خیمے کے در پہ تھی، پھوپھی خیمے کے اندر مسلح پہ تھی، اکبر کی ماں جناب لیلا خیمے کے اندر. بس میرے محترم سامعین، اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین پر، پھوپھی کی نظر فضا کے چہرے پر، اکبر کی ماں کی نظر پھوپھی کے چہرے پر. نظروں کا سلسلہ بن گیا. بیان میرا ختم ہو گیا. 10 منٹ کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری، پھوپھی خیمے میں گری، ماں سجدے میں گری. یا الہی تیرا شکر ہے، میری نیک کمائی تھی نیک کام آ گئی. عزیزان محترم، چلتے چلتے ایک بات اور عرض کرتا چلوں. جتنے شہید ہیں، اکبر کی شہادت اور ان کی شہادت میں ایک نمایاں فرق یہ دیکھا میں نے. جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو جو شہید بھی گرا ہے گھوڑے سے، اس نے مولا کو بلایا، مولا میری لاش پہ آ، مولا میری مدد کے لیے، مولا میرا آخری سلام. اکبر واحد شہید ہے کہ جس پر عقل پر کائنات کی عقلیں قربان ہو جائیں کہ جب ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا. دیکھیے سامنے سے نہیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کے سامنے آنے کی جسارت کو نہیں کر سکتا تھا، جیسے حمزہ کے قاتل حبشی نے پیچھے سے نیزہ مارا، اسی طریقے سے ظالم نے اکبر کو پیچھے سے نیزہ مارا. نیزہ لگا پیچھے سے، پھل نکل آیا آگے سے، برچھی آگے سے نکلی، نیزہ ٹوٹ گیا، برچھی رہ گئی. اور جوان بیٹا گرتے گرتے بابا کو مدد کے بلانے کی بجائے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت ہیں، میدان میں نہ آنا بابا، خنجر بہت ہیں، تلواریں بہت ہیں۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، فاطمہ کا لال چلنے کو تو چلا۔ پھر میں علامہ نقد صاحب کا ایک جملہ دہراتا ہوں، علامہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ چلے خیمے کی تنابوں سے قدم الجھا، حسین گر گئے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر آگے بڑھے، پھر گرے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کی لاش تک 70 دفعہ حسین اٹھے، 70 دفعہ گرے۔ اور جو خاص طور پر جملہ انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا لال مدینے سے چلا تھا تو داڑھی سیاہ تھی، مکے آیا داڑھی سیاہ تھی، کربلا پہنچا داڑھی سیاہ تھی۔ عزیزو، خیام اکھڑ گئے داڑھی سیاہ تھی، پانی بند ہو گیا داڑھی سیاہ تھی، عاشور کا دن آیا داڑھی سیاہ تھی، جوان بیٹے کو رخصت کر دیا داڑھی سیاہ تھی۔ لیکن جب معصوم بچے کی طرح گھٹنی اور کوہنیوں کے بل جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا اور سینے کے خون میں اس کی زلفوں کو تیرتا دیکھا، داڑھی سفید ہو تو اکبر میں آ گیا، اکبر بیٹا، اکبر میں آ گیا۔ اکبر کوئی آخری خواہش، ہچکی لی جوان بیٹے نے اور صرف اتنا کہا، بابا مجھے ماں سے ملا دے، میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی نے ایک ہاتھ جوان بیٹے کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ پاؤں میں ڈالا، یا علی کہہ کے لاش اٹھائی۔ لاش اٹھی بقول میر انیس، اکبر کو ہچکی آئی، حسین نے پھر لٹا دیا، پھر اٹھایا، ہچکی آئی پھر لٹا دیا، یا علی کہہ کے پھر لاش اٹھائی، پھر ہچکی آئی پھر لٹا دیا۔ چوتھی دفعہ جب اٹھانے لگے اور لاش نہ اٹھی، گھٹنے ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گئے اور اکبر کے قریب جا کر کہا، اکبر میں بوڑھا ہوں، اکبر میں بوڑھا ہوں، جوان کی میت ہے بیٹا، مجھ سے اکیلے نہیں اٹھتی۔ اکبر اس طرح کرو، تم دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، ادھر سے تم آسرا دو، ادھر سے میں زور لگاتا ہوں، میں تیری لاش کو لے جاتا ہوں۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ گلے میں ڈالا، کہا نہیں بیٹا دونوں ہاتھ ڈال دو، کہ بابا یہ ہاتھ میں نہیں ہٹانا چاہتا، کہا نہیں اکبر میں حکم دیتا ہوں، ہٹا لے ہاتھ۔ امام کا حکم ملا، اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی، فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، رسول نے روضہ چھوڑ دیا، علی نے نجف چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا۔ کیا دیکھا؟ 6 انچ کی برچھی، آدھی سینے میں آدھی باہر۔ حسین حسین نہ رہا، حیدر ہو گیا۔ زمین پہ بیٹھے، آستینیں چڑھائیں، ایک ہاتھ جگر پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، مدینے کی طرف رخ کر کے آواز دی، نانا رسول دادا ابراہیم کو لے کے آ جا، دادا اسماعیل کو لیا، دیکھ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ کر حسین ابن علی نے، آخری فقرہ سن لیں، حسین ابن علی نے جگر کو قابو کر کے برچھی کو ہلایا، ادھر برچھی ہلی، اکبر کا سینہ ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، نبی زادیوں کے دل ہلے، سر سے چادریں ہلی، کہ اچانک حسین نے جیسے ہی برچھی کا پھل نکالا، برچھی کے پھل کا نکلنا تھا کہ رسول نے دوڑ کر کربلا میں فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ فاطمہ اب نہ دیکھنا،